بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یوگنڈا جی تشریف لے گیا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. افریقہ. کہا کہ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے جی تو وہ برہنہ اور ننگے رہا کرتے تھے جنگلات کے اندر. جی فرمایا کہ ہم اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ کچھ پاجامے، کچھ قمیصیں اور کچھ دوپٹے اور عورتوں کے پہننے کے کپڑے لے کر گئے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ لباس لے جا کر ان کے سامنے رکھا تو اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ یہ لباس پہنیے، تو کہا کہ کسی نے ٹوپی اٹھا کر اپنی ناف پر رکھ لی، کسی نے پاجامہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا. ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ لباس کہاں پر کس طرح پہنا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں بتایا کہ پاجامہ کیسے پہنا جاتا ہے، قمیص کس طرح سے پہنی جاتی ہے، سر پر ٹوپی کیسے رکھی جاتی ہے، عورتیں دوپٹہ اور اوڑھنی کس طرح سے اوڑھتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اس طرح سے تربیت کی. کہا کہ اس وقت یہ راز ہماری سمجھ میں آیا اور ہم نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ یہ دنیا بھی اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، پرندوں کا چہچہانا اور یہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا، آسمانوں کی رفعت، پہاڑوں کی صلابت، یہ تمام کا تمام سب موجود تھا. لیکن اگر اس کا استعمال کسی ذات نے سمجھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا پیدا کرنا یہ میرا مقصود نہ تھا. تو اس سے شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تبلیغی کاوشوں کا اندازہ کیجئے سلمان، کہ وہ جنگلات کے جہاں پر جاتے ہوئے آپ ڈریں کہ وحشی جانور آپ کو ہڑپ کر جائیں گے، یہاں تک کہ انسان بھی اس وحشی ماحول میں وحشی ہو چکا ہے کہ وحشی اور جنگلی انسان آپ کو ہو سکتا ہے جو ہے وہ کاٹ کر کچا کھا جائیں. صحیح بات. اور اس زمانے میں شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں. یہاں پر میں